أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 5 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. حضرات محترم، گزشتہ جمعے سے ہم نے ایک عنوان کا آغاز کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا میں یا دنیا کا عظیم ترین اور ہمگیر انقلاب جو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا اپنی 20 سالہ زندگی کی جد و جہد کے تناظر میں، تو ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کے مراحل کیا تھے، وہ اسٹیپس، اقدامات کیا تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں وہ انقلاب برپا ہوا. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ مضمون کا تسلسل باقی رہے. تو سب سے پہلی بات توحید. یہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ توحید خود ایک انقلابی نعرہ ہے. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. سب سے پہلی بات، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، ہمارے لیے خلافت. دوسری بات، ملکیت صرف اللہ کی، اونرشپ بلانگس ٹو اللہ، ہمارے پاس ٹرسٹ، امانت. دوسرا. تیسرا، سارے انسان برابر پیدائشی طور پر، اگر کسی کو کوئی فرق اگر حاصل ہوگا تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا. یہ پہلا مرحلہ. اب جو لوگ اس دعوت پر ایمان لے کر آتے ہیں، لبیک کہہ کر آتے ہیں، تو ان کو جوڑ کر ایک جماعت، تنظیم، گروہ، پارٹی، جو بھی آپ بولیے گا، وہ بنائی جاتی ہے. ظاہر بات ہے اس گروہ میں جو بھی آدمی داخل ہو رہا ہے اس کا ذہنی و قلبی طور پر جو رشتہ اس انقلابی نظریے سے ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ میں جو بات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، جو کلمہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے تقاضے کیا ہے، وہ کلمہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا منوانا چاہتا ہے. یہ ان کے دل و دماغ میں وہ عقیدہ پیوست ہو جاتا ہے، بڑا قلبی اور گہرا رشتہ ہو جاتا ہے. ان کا یقین یہ بن جاتا ہے کہ یا تو ہم اس عقیدے کو غالب کر کے رہیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے. اس کو غالب کرتے کرتے ہماری جان چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو سیرت سے ایک حوالہ یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب کے پاس قریش کی غالباً میں سمجھتا ہوں آخری سفارت جو ہے وہ آئی ہے. کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی اب اتنے دن تو ہم نے صبر کیا، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. تم نے جو اپنے بھتیجے کو جو حمایت دی ہے اسے تم واپس لے لو، یا پھر کھلم کھلا میدان میں آ جاؤ، مقابلہ ہوگا، دیکھا جائے گا کون جیتتا کون ہارتا ہے. جو جیتا وہ سکندر، اس کی بات چلے گی. یہ جب جملے قریش کے لوگوں نے کہے ہیں تو ابو طالب کی ہمت ذرا کمزور ہو گئی، وہ ذرا ڈھیلے پڑ گئے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کتنا کھڑ سکتا ہے، پورا قبیلہ مخالف میں آ گیا ہے. اچھا، اس زمانے میں جو ہوتا تھا وہ قبیلے کا رواج تھا، قبیلے کا سردار اگر کسی کی حمایت کر دینا تو پورا قبیلہ گویا اس کی حمایت میں آ جاتا تھا، اور قبیلے کے سردار کا ہاتھ اٹھا لینا گویا یہ پورے قبیلے کا ہاتھ اٹھا لینا. اس طرح کی وہ ایک نظام تھا ان کے ہاں. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھتیجے قریش کے لوگ آئے تھے
اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کی بات کی ہے اور یہ مجھے ایک قسم کا الٹیمیٹم دے کر چلے گئے ہیں. اور انہوں نے یہ جملہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان الفاظ کو سنا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو دنیا کا جو واحد سہارا تھا دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا سہارا تھے چچا، یہ اب چھوٹ رہا ہے مجھ سے. توکل تو اللہ پر اپنی ذات پر ہے، لیکن دنیا کے اسباب وسائل وہ بھی تو انسان کو دیکھنے چاہیے نا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مگر زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ تاریخ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے. وہ یہ تھے، چچا جان اب تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اس میں ہلاک کر ڈالوں گا. یہ ہے ایک انقلابی عزم، ڈٹرمنیشن جو مطلوب ہے. اس جماعت میں جو لوگ بھی آئے تھے ان کے اندر اس قسم کی حمیت، محبت، یہ قسم کے اپنے آپ کو فدا کر دینا، یہ وہ پیدا ہو گئی تھی اس جماعت کے اندر. اور پھر اس جماعت کا جو سماع و اطاعت کا جو نظم تھا، اس پر بھی میں نے کہا ایک حکم پر سب حرکت کرتے، ایک حکم پر سب رک جاتے ہیں. یہ فوجی ڈسپلن جسے کہا جاتا ہے، اس طرح کی ایک ڈسپلن اس جماعت کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اب آئیے گا، یہ دو مرحلے تو میں گفتگو کر چکا ہوں، اب تیسرا مرحلہ ہے. یہ جو جماعت بنی ہے اس کی تربیت، یہ تیسرا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انقلابی جدوجہد کا ایک تیسرا اسٹیج، وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسے کی. حضرات محترم، تیاری ضرور کرنی چاہیے گا. اگر تیاری کے بغیر انسان میدان میں آ جائے تو مات کھا جائے گا، ہار جائے گا، جان چلی جائے گی. مگر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے گا کہ بندہ صرف تیاری کرتا ہی رہ جائے اور کبھی اسے میدان میں آ کر باطل کو للکارنے کا موقع ہی نہ آئے. تو پھر پوری تیاری بیکار ہو گئی نا. پوری کی پوری زندگی ختم ہو جائے، آدمی صرف تیاری میں لگا رہے، اپنے آپ کو مانجتا رہے، سانجتا رہے، اور کبھی اسے ہمت نہ ہوئے کہ باہر نکلے اور باطل سے کہے کہ چلو دیکھ لیں گے ہم. یہ بھی تو نہیں چاہیے نا. یہ جو بنیادی ہدف ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس حساب سے لوگ تیاری کرتے ہیں. مثلا فوجی جو ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ختم کر دینا. اس لیے جب کبھی بھی فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، تو اسے دشمن کے سینے پر گولی چلانے کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے. پولیس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کا مقصد چور کو زندہ پکڑنا ہے، وہاں بھی گولی چلانا ہے. مگر پولیس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ یہ کہ تم چور کے سینے پر نہیں، چور کے پیر پر گولی لگاؤ تاکہ اسے زندہ پکڑا جا سکے. ظاہر بات ہے مقصد ہے، تو اس مقصد کے حساب سے تربیت کا رنگ ہوگا. آپ کو کمیونسٹ انقلاب لانا ہے دنیا میں، اشتراکی انقلاب. ظاہر بات ہے پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ پیٹ کی بات کریں گے، وہ اخلاق کی بات کیوں کریں گے، روحانیت کی بات کیوں کریں گے کہ آپ کو نظریں جھکا لینا چاہیے، آپ کو سچ بولنا چاہیے، کبھی جھوٹ، یہ کیوں بولے گا؟ وہ تو بات کرے گا پیٹ کی، وہ تو بات کرے گا کہ مالدار تمہارا خون چوس رہا ہے اور تم جو وہ ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہو. تو اس کا جو پورا جو تربیت کا ڈھانچہ ہوگا وہ اپنے مقصد کے تحت ہوگا. بلکہ آپ ہمارا جو موجودہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف حکومت کو حکومت چلانا. ایک کلرک چاہیے تھا، وہ کلرک بنا رہی ہے. اب ان کلرکوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کا خون چوسنا پیسنا جانتے ہیں. یہ ہمارا تعلیم کا نظام ہے جو اسی طرح کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے. یہ تو اب چلیے گا کچھ لوگوں میں وہ حزب بیدار ہوئی کہ لوگ اب ایتھیکل بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، ایتھیکل ڈاکٹرز فورم کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ انسانیت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے گا، جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے گا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مقصد جیسا ویسی تربیت. اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ تو توحید کا اعلان تھا، اس پر گزشتہ جو بات ہو چکی ہے. تو اب اس مناسبت سے تربیت کی گئی ہے. اس تربیت کا پہلا نقطہ قرآن مجید کہتا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بنو. جب تک انسان اللہ والا نہیں بنے گا
اس انقلابی عمل کا وہ آغاز نہیں ہوگا، وہ شروع نہیں ہوگا۔ آدمی سب کچھ بن سکتا ہے، بہت سارے کام کر لے سکتا ہے، مگر لازماً جب تک اللہ والا نہیں بنے گا وہ انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دوسرا لفظ جو قرآن لے کر آیا ہے، یہ آیت ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر دیکھ لیجئے گا 146۔ میں آیت چھوڑا مفہوم رکھ رہا ہوں، میں ربیون کا لفظ لے کر آیا قرآن مجید، خدا پرست لوگ، خدا پرست لوگ۔ یہ لوگ کیسے ہوتے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 اللہ فرماتے ہیں وہاں پر کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں، انہیں نہ تو وہن ہوا، نہ تو ضعف ہوا، نہ تو ومستکانو، تین الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ وہن کیا چیز ہے؟ وہن موت کا ڈر، دنیا سے محبت، یہ نہیں ہوا ان کے پاس میں۔ یہ اللہ والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ان کے اندر تین بیماریاں نہیں آئیں۔ پہلی بیماری وہن نہیں ہوا، دوسری بیماری جسمانی کمزوری یا ارادے کی کمزوری، ضعف، وہ ان کے اندر نہیں آیا۔ جب ضعف آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، تو لازماً انسان دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ استقانت ہے، ومستقانو، ان کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تین بیماریاں نہیں آئیں ان کے اندر۔ یہ قرآن اس انقلابی جماعت کے تحریک کے اس کارکنوں کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے رہی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستم سے مقابلہ تھا، بہت بڑا۔ آج بھی ہم پہلوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ بڑا رستم بنا پھرتا ہے، بڑے طاقتور قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے۔ وہ آئے، مسلمانوں کی فوج میں داخل ہو گئے، گھوما پھرا، دیکھا، اور واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی ہے رستم کے دربار میں۔ وہ جاسوس کہتا ہے کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، پھر وہ جو جملہ ہے ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ دن کے شہسوار ہیں اور رات کے راہب ہیں، رات کے راہب ہیں۔ دیکھیے گا دنیا میں بڑی بڑی فوجیں، آج بھی فوجی ہے ہمارے پاس میں، وہ دن میں فوجی ہوتا ہے، رات میں فوجی ہوتا ہے، یا پھر رات میں جو ہے شراب شباب کباب کا دور چلتا ہے، بڑے عیش ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن یہ جو اسلامی فوج جو کھڑی ہے، یہ تو رات میں اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر آہوازاری کر رہے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن میں جب ہوا تو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ میں تلوار لیے چلایا میدان میں۔ یہ دو متضاد کیفیات کو، دو متضاد کیفیات ہیں۔ رات میں اللہ کے سامنے کھڑا بندہ رو رہا ہے اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہاتھ میں تلوار لیے دشمن کو للکار رہا ہے۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معجزہ، کمال۔ دو متضاد کیفیتوں کو آپ نے ان انسانوں کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ حضرات محترم، جب کبھی ہم تربیت کا لفظ بولتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں خانقاہی نظام آ جاتا ہے۔ وہ بھی ایک نظام ہے، وہ نظام شروع ہوا بنو امیہ کے دور میں۔ وہ نظام اس وقت میں یقیناً فائدہ مند رہا، آج بھی فائدہ مند ہے، فائدہ ہوگا۔ اس خانقاہی نظام میں کچھ لوگ نیک بن جائیں گے، اصلاح کا کام ہو جائے گا، اللہ سے تعلق لوگوں کا انفرادی طور پر جڑ جائے گا، مگر وہ انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ جس دور میں یہ نظام شروع ہوا ہے، بنو امیہ کے دور میں، خانقاہی نظام، وہاں اس وقت میں قاضی، قضاء، عدالتیں، اجتماعی قانون اسلام کا سب کچھ نافذ تھا۔ وہاں پر انقلابی جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پر اگر ضرورت تھی تو وظائف کی، اذکار کی، انفرادی اصلاح کی، قلب کے تزکیے کی، وہ کام ہوا، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو چیز مطلوب تھی، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پیدا کی تھی، وہ ایک ایسی جماعت جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا تھا۔ ظاہر بات ہے یہاں بھی نماز ہے، خانقاہی نظام میں بھی نماز ہے، اذکار ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے۔ وہ جو انقلابی جماعت ہے وہاں بھی اذکار ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر دونوں میں بڑا فرق پیدا ہوا ہے۔ اقبال نے اسی کو ایک جگہ فرمایا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے،
مجاہد کی اذان اور یہاں بھی 5 وقت میں اذان ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو مجاہد جو جنگ کے میدان میں دشمن کو سامنے دیکھ کر جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اس اذان میں اور اس اذان میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اس تربیت کے نتیجے میں. قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 وہاں دیکھیے گا بات شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ پہلی صفت صحابہ کی. بڑا عجیب بات ہے، دیکھیے گا بات حضور کی رسالت کی ہو رہی ہے لیکن تعارف صحابہ کا کر رہا ہے قرآن. بات حضور کی رسالت کی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ، لیکن تعارف صحابہ کا کروا رہا ہے قرآن. یہ ہے صحابہ کا مقام اور حضور کی تربیت. کیسے تھی تربیت؟ پہلی نشانی یہ اپنے دشمن کے لیے بڑے سخت اور اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم ہے. اس پر واقعات تو بے حساب ہم سنتے رہتے ہیں. جنگ یرموک کا واقعہ، پانی نہیں پیا، جان دے دی صاحب. اور پھر بدر میں ماموں اس طرف کھڑے ہیں، حضرت عمر بھتیجا اس طرف کھڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں عتبہ ابن ربیعہ اس طرف، باپ اس طرف کھڑا ہوا ہے، مسلمان کی صف میں ان کا بیٹا ابو حذیفہ ابن عتبہ. اس طرح کے بہت سارے واقعات. یہ پہلی صفت. دوسری صفت ان کی قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدوں میں وہ اللہ کی رضا کے تلاشی، ان کو اللہ راضی ہو جائے ہم سے. یہ دو متضاد صفات ہیں. یہ تھی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کے اندر پیدا کر دی تھی. یہ مضمون سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں بھی آیا ہے. وہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اہل ایمان کے حق میں نرم، کافروں کے حق میں بہت سخت. ایک تیسری صفت جو قرآن یہاں رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کے ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پرواہ. دنیا لاکھ کہنے دیجیے گا، اس زمانے میں بھی کہتے رہے لوگ، آج بھی کہیں گے لوگ. شیخ چلی کے خواب دیکھ رہا ہے صاحب، اتنا بڑا نظام جو قائم ہے، دائم ہے، چل رہا ہے، اسے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں صاحب. ارے جو ہمارے قائدین ہمارے دین جو اب تک اس نظام کو چلا رہے وہ کیا غلط ہے؟ وہ کیا بیوقوف لوگ تھے؟ اس طرح کی باتیں تو اس زمانے میں آج بھی ہوں گی، لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، ان ملامتوں کی ان کو پرواہ نہیں تھی. قرآن مجید اس بات کو رکھتا ہے. اب آئیے گا اسپیسیفک کچھ اقدامات اللہ کے رسول نے کیے. یہ جو جذبہ تھا وہ کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلا کام جو رسول نے کیا وہ یہ کہ جو مقصد تھا اس مقصد سے شعوری لگاؤ پیدا ہو جانا چاہیے گا. شعوری لگاؤ، جذباتی نہیں، شعوری لگاؤ. آدمی سوچ سمجھ کے جی ہاں مجھے کرنا ہے، میرا دل بھی ساتھ دے رہا ہے، میرا عقل بھی مان رہی ہے. شعوری تعلق آپ نے اس مقصد کے ساتھ اپنے صحابہ کے اندر پیدا کر دیا تھا. یہ شعوری تعلق پیدا کیسے ہوگا؟ ایک ہی ذریعہ ہے. آپ پوری سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب پیدا کیا تھا اس کا ذریعہ بھی ایک تھا، اس کا آلہ بھی ایک تھا، اور وہ صرف اور صرف قرآن تھا. قرآن کے ساتھ لگاؤ، قرآن کو پڑھو تو اسے اپنے اندر اتارو. آپ ذرا دیکھیے گا سورہ عنکبوت ہے، مکی صورت ہے. ظاہر بات ہے جس دور میں نازل ہوئی اس دور میں مسلمان بری طرح سے پیچھے جا رہے ہیں، مشکلات کا ایک دور ہے ان پر جو گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دور میں ہدایت دے رہے ہیں. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 45 ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اس کتاب کی تلاوت کیجیے گا اے نبی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور نماز کو قائم کیجیے گا. کتاب اور نماز، بلکہ نماز کا جزو اعظم قرآن ہے. نمازیں آپ کرتے کیا ہیں؟ نماز کو قرآن پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں آپ اس میں؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا. تو اس قرآن کو پڑھو نہیں، اپنے اندر اتارو، اپنے اندر جذب کرو. جب یہ اندر جائے گا تو اندر کی دنیا بدلے گی. جب اندر کی دنیا بدلے گی تو انسان کو باہر کی دنیا کی خرابیاں دکھیں گی، وہ باہر کی دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. تو سب سے پہلا جو طریقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ضمن میں جو اپنایا تھا وہ تھا کتاب سے تعلق، مضبوط تعلق. سورہ کہف میں بھی یہ مضمون آیا، وہاں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں.
दूसरा तरीका मुजाहिदा नफ्स, और वो इबादत के जरिए, मुजाहिदा नफ्स इबादत के जरिए। हजरात मोहतरम, हमारा जो तस्वुर है इबादत का, वो इस पर इससे पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, बड़ा ही नाक़िस किस्म का तस्वुर है। वहां जो नमाज पढ़ी जाती थी वो आखिर में सलात ज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए। रोजा असौम जुन्ना, ढाल है ये, चाहे वो भूख जिस्म की हो या शहवत की भूख हो, उसे बचाएगा। सिर्फ रमजान के रोजे नहीं, महीने के 3 रोजे, बाकी दूसरे नवाफिल रोजे। ज़कात ये माल की मोहब्बत का सबसे बड़ा ब्रेक है, दो अल्लाह की राह में दिल खोलकर, ताकि वो ब्रेक खुले, तुम्हारी गाड़ी चले। इस तरह के इबादत से आपने उनके नफ्स का तज़किया किया है, मुजाहिदा। और इसमें अव्वलीन अहमियत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो है क़ियामुल लैल। मैंने जो आयत आपके सामने रखी है उसमें उसी का जिक्र है। रात के वक्त उठो, दुनिया सो रही है तो सोने दो, उठो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह से रो लगाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। ये वो तरीक़ा कार था जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरबियत के सिलसिले में अपने सहाबा से मनवाया था, करवाया था। हज़रात मोहतरम, एक और बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक अहम पहलू है, वो ये कि जो तरबियत आपने दी थी वो मैदान की तरबियत थी, गोशे में बैठने की तरबियत नहीं थी। इस फर्क को आप ज़हन में रखिएगा। हुजूर के पास में जो ही तरबियत पाया है वो ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर के अंदर बैठूंगा, घर से फिर कमरे में बैठूंगा और तस्बीहात दरूद सलाम करता रहूंगा। ऐसा कोई आपको वाकया नहीं मिलेगा। हुजूर बल्कि नबूवत के बाद कभी गार में गए, आपने सुना? कभी नहीं गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, मैं बस याद आ गई बात रख रहा हूं आपके सामने। अल्लाह से बात करने का मजा वो अपना ही है साहब, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मूसा मजा छोड़ो, काम करो। काम क्या है? इज़ बिला फिरौन इन्नहु तग़ा, जा फिरौन के पास में, वो बगावत कर रहा है। अपनी जगह इनफरादी मजा, वो जी बैठे हुए तस्वुर जाना किए हुए वाली बात अपनी जगह में होगी, लेकिन इखलाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मतलूब नहीं करता, उस तरह के कारकुन अपने अंदर पैदा नहीं करता। अच्छा, एक और बात देखिएगा हुजूर की सीरत में, आपने ये भी नहीं किया कि कुछ लोगों को लिया और कहीं दूर चले गए जंगल में, दूसरे शहर में, वहां जाकर तरबियत की फिर लेकर आ गए। ऐसा भी नहीं हुआ ना, ऐसा भी नहीं हुआ। जो जहां है वहीं तरबियत पाया है, जो जहां है वहीं तरबियत पाया है। उसे ये नहीं कहा गया कि तुम जगह छोड़ के चले जाओ, उसी जगह में किया। अच्छा, एक और बुनियादी फर्क देखिएगा, उस जमाने में शरीयत नहीं थी। मक्के में सिर्फ कलीमा कहना था। जैसे ही बंदे ने कलीमा कहा, मार शुरू, मार शुरू, हुक्का पानी बंद, उसका मुख्तलिफ किस्म के मशाइल। जबकि आज हालत बिल्कुल उल्टी है। अगर किसी बंदे के बारे में यह मालूम हो जाए कि बड़ा नमाजी है, तहज्जुद गुजार भी है, चाश्त और इशराक भी पढ़ता है, तो लोग सर आंखों में बिठा लेंगे ना उसे। हाँ, मसला कब आएगा? जब आप ये कहेंगे कि अज़रूए शरीयत ये काम गलत है, मैं इस काम का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब पता चलेगा कि जो घी के पराठे खाते थे वो बंद हो गए, सूखी रोटी हजम नहीं होती ना, तब मुखालिफत आएगी, तब तसादुम पैदा होगा। ये चौथा मरहला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो तरबियत का नतीजा क्या हो रहा है? बंदा उठा है, अपने घर में उसने कहा है कि नहीं साहब ये गलत है, मैं बुतों के सामने सजदा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। जो भी था वो था। आज के जमाने में भी अगर हम शरीयत की लागू करने की बात करेंगे तब पता चलेगा कि तसादुम का आगाज तो हो चुका है। यह चौथा मरहला है। हज़रात मोहतरम, यहां एक और बात जो काबिल गौर है, जो समझने की, वो ये है कि जो आदमी भी इनकलाब का नारा देता है ना, वो उसूली तौर पर बागी होता है। वो बंदा होता है जिसने तसादुम को शुरू किया है। आप जरा गौर करके देखिएगा, मक्के का माहौल तो बड़ा पीसफुल रहा होगा ना, सब लोग अपने अपने कामों में जा रहे हैं, बुतों के सामने सजदा हो रहा है, वो सब जो करना है वो कर रहा है। अब एक बंदा उठ खड़ा हुआ है और वो कहता है कि साहब ये गलत है, बंद करो इसे, गलत है, ये चलेगा नहीं। अब जाहिर बात है, पहले से जो निजाम चल रहा है उस निजाम के चलाने वाले, उनके भी तो अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ना, उनकी रोजी रोटी भी तो उससे वाबस्ता है। अब वो खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, वो जरूर पलटेंगे कि साहब ये क्या कह रहे हैं।
وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو ہم باقی و جاری و ساری رکھیں. تو اب گویا تصادم، ٹکراؤ، کانفرنٹیشن. حضرات محترم، یہ جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں دو اسٹیجز آئے ہیں سیرت کے حوالے سے. پہلا اسٹیج وہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب، میں نے گزشتہ جمعہ کتاب کا حوالہ دے دیا تھا، اس کتاب سے میں باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو وہ جو پہلا اسٹیج رہا وہ ہے صبر محض، پیسو ریسسٹنس. پیسو ریسسٹنس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مار کھائیں گے مگر ماریں گے نہیں. تم جو چاہو وہ کر لو ہم سے، ہم برداشت کریں گے لیکن ہم جوابی کارروائی کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جو پیسو ریسسٹنس، صبر محض، پورے مکی قرآن میں صرف صبر کا لفظ ملے گا آپ کو. مصابرہ کا لفظ مدنی قرآن میں آئے گا، وہ بھی آل عمران کی آخری آیت میں آیا ہے. یہ جو صبر محض کا تھا یہ 1 نہیں 2 نہیں 13 سال تک یہی رہا پورے مکی دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال نہیں، معجزہ کہہ لیجئے گا. ان 13 سالوں میں کسی بھی بندے نے اللہ کے رسول کے اس حکم کے خلاف ورزی نہیں کی، کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ہاتھ اٹھا کے مارا نہیں، اور کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹا بھی نہیں. یہ نہیں کہا کہ صاحب بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے چلو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے، ہم باپ دادا کے دین میں چلے جاتے. ایسا کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ تربیت میں جو ملتی بات ہمیں ہے وہ یہ بات ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ صحابہ مار کھا رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ اس کے 2 فائدے ہوئے. یہ جو عوام ہوتے ہیں نا، ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ آخر بلال کا قصور کیا ہے. بھائی اچھا خاصا آدمی ہے، جو کام بولتا ہے وہ کرتا ہے. یہ عمار بن یاسر کام کا پرفیکٹ آدمی ہے، کام کیا اس نے پورا کر کے دے دیا. خباب بن ارد لوہار ہے، کام کروا لیتے پیسہ نہیں دیتے اور آگ پہ لٹاتے. بلال کو وہ تپتی دھوپ میں گھسیٹتی ہے. آخر ان کا جرم کیا ہے؟ تو اب مسلمانوں کے حق میں ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہونے لگی. جو عوام ہے نا وہ اپنے دل ہی دل میں مسلمانوں کے حمایتی بن گئے، سائلنٹ میجورٹی. ظاہر بات ہے ظلم کرنے والا ابو جہل ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، عتبہ ابھی مخیط ہے، فلاں 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 بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف زبان تو نہیں کھول سکتے نا. لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کے دل میں جو اچھے خیالات پیدا ہونے لگے. بیچارے مجبور ہیں، انہوں نے کچھ تو نہیں کیا، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اتنا مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ، ظاہر بات ہے اس وقت میں جو لوگ ایمان لے کر آئے کتنے رہے ہوں گے؟ 50 100. اگر اتنے 50-100 لوگوں کو اگر ہم للکار کر ٹکرا دیں گے تو ختم ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے ایک بڑا قبیلہ آباد ہے نا. اب ان 50-100 کو باقی رکھنا ہے، دعوت بھی دینا ہے، ان کو جماعت بنانا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے. تو اب اس کے لیے دشمن سے وقت چاہیے گا، ٹو بائی ٹائم فرام دی اینیمی. تو گویا حضور نے جوابی کارروائی نہ کر کے دشمن سے وقت لیا ہے. وہ 13 سال کا وقت ملا ہے. اس میں دعوت پھیلتی رہی، ایک طرف مار کھاتے بھی رہے، ایک طرف دعوت کا کام بھی چل رہا ہے. لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ان کی قوت ارادی میں وہ مضبوطی، پختگی آ رہی ہے. اپنے موقف سے زیادہ اور محبت پیدا ہو رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جان جائے مگر ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے نا. یہ وہ فوائد تھے جو اس پیسو ریسسٹنس، صبر محض، اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا. اچھا، یہ جو سزائیں جو دے رہے تھے 2 طرح کی ہیں. سب سے پہلی جو کفار نے جو سزا شروع کی ہے وہ ذہنی اذیت، کیریکٹر اساسینیشن، شخصیت کو مجروح کر دینا. یہ ابتدائی 3 سال تک چلا اور اس کا پورا نشانہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی. مسلمانوں پر کوئی نہیں ہوا، صرف حضور کو انہوں نے نشانہ بنا لیا تھا. کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ. ظاہر بات ہے آپ ذرا غور کر دیکھیے گا کہ ایک بندہ جسے 40 سال تک لوگ امین اور صادق کہتے رہے، اچانک وہی لوگ اسے آ کر کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے اوپر جن کا سایہ آ گیا ہے،
तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया, क्या दिल पर, आखिर हुजूर भी तो इंसान थे ना, आपके दिल को तकलीफ होती थी, तकलीफ होती थी। कुरान गवाह देता है, सूरह हिज्र है आयत नंबर 97, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हमें मालूम है कि जो लोग कह रहे हैं उससे आपके दिल को तकलीफ होती है, रंज होता है, उस बुनियाद पर कि जो लोग कह रहे हैं, तो हुजूर को होता था, तकलीफ होती थी। उन्होंने कोशिश यह की कि किसी भी तरह से हुजूर की जो 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 आहनी हिम्मत है, जो इरादा है, उसे कमजोर कर दें। जड़ सूख गई तो फिर दरख्त के पनपने का सवाल ही नहीं उठता ना। तो उनकी पूरी कोशिशें जो है उस जड़ों पर थी। ये इब्तिदाई 3 साल तक होता रहा है। फिर उसके बाद अब उन्होंने महसूस किया कि भाई ये दावत तो फैल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हमारे नौजवान चले जा रहे हैं, इनमें नौजवान तबका बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहा था हुजूर की दावत पर, और हमारे गुलाम ये भी चले जा रहे हैं। जाहिर बात है पूरा उनका जो बिजनेस का, जो भी इनकी जिंदगी का दारोमदार था गुलामों पर था ना। अगर गुलाम इनके हाथ से निकल गए, अगर गुलाम अपने हकूक पूछने लग गए, तो फिर हमारा तो बेड़ा खत्म हो जाएगा। तो अब उन्होंने जिस्मानी तशद्दुद, मारना पीटना, ये शुरू किया। आप जरा गौर करके देखिएगा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गुलाम तो नहीं थे ना, खानदान से, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे, बाप नहीं था, चचा था, वो मंजिल बाप के है। उसने हजरत उस्मान गनी को मारा है, न सिर्फ मारा है बल्कि चटाई में लपेट कर आंख में धूनी दिए कि दम घुटने लगा है बंदे का। आखिर तो कोई वजह थी कि सन 5 में हिजरत, जो हिजरत हबशा हुई है, पहली हबशा ये हिजरत हुई है, हिजरत हबशा की तरफ में, उसमें जो जोड़ा गया उसमें हजरत उस्मान गनी और उनकी अहले मोहतरमा लख्त जिगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रुखैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों गए हैं ना, कुछ तो हुआ है। और फिर दूसरा तबका गुलामों का, हजरत बिलाल उठा लीजिएगा, खब्बाब बिन अरत, ये सारे वाकयात सुनते रहते हैं। अच्छा, तीसरा तबका भी था मक्के में। मक्के में आप देखिएगा सिर्फ एक कबीला आबाद था, मदीने में 5 कबीले थे, औस, खजरज और यहूद के 3, मक्के में सिर्फ कुरैश वही लोग थे। बाहर से कोई आता तो वो आके क्या करता, किसी कुरैश के सरदार के पास जाता और कहता कि भाई मैं आपकी हिमायत में इस शहर में रहना चाहता हूं। वो कहता है ठीक है, मैं आप मेरी हिमायत में आप रह सकते हैं। तो ये हलीफ कहलाते थे। उस तरह का एक बंदा है हजरत अम्मार, हजरत यासिर, वो आए हैं, हलीफ बनकर आए हैं। जिसके हलीफ थे उसकी कनीज लौंडी थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला, शादी हो गई है। जब वो हलीफ मरा है, अबू जहल सरदार बना उसका, इन दोनों का। अब ये 2 और बेटा इस्लाम में आए हैं तो तारीख जानते हैं उनके साथ जो अबू जहल ने किया है। इस्लाम में सबसे पहला खून जो गिरा है वो एक औरत का गिरा है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। और उनके शौहर हजरत यासिर के साथ क्या हुआ है, 4 सिमतों में 4 ऊंट खड़ा दिए गए और हाथ पैर से बांध दिया गया और दौड़ा दिया गया। उन जिस्म के वो 6 थोड़े उड़ गए हैं साहब, हम तस्वर नहीं कर सकते ना। इस तरह से जो है एक जुल्म और जबर का एक माहौल जो है वो चलता रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद पूरी तारीख में, 13 साल की मक्की तारीख में हम देखते हैं कि सहाबा ने जो है जवाब नहीं दिया है, हाथ नहीं उठाया है। आप पूरे मक्की कुरान को आप पढ़कर देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा कि नबी आप सब्र कीजिएगा, आपका सब्र अल्लाह की खातिर है। और अल्लाह के रसूल भी यही फरमाते हैं, ऐ याले यासिर सब्र करो, सब्र तुम्हारा बदला जो जन्नत है। तो ये एक पैसिव रेसिस्टेंस का एक मरहला है। हज़रात मोहतरम, मैं बात को यहां तक खत्म कर रहा हूं। इसके बाद का एक मरहला है कि वो जो सब्र महज था वो कैसे इक़दाम में तब्दील हुआ, वो क्या वो अवामिल थे जिसने मार खाने का मरहला खत्म करके मारने का मरहला जो शुरू हुआ है, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मरहला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर अगले जुमा में आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। हज़रात मोहतरम, बात खत्म करते मुझे ये बात कहनी है कि ये जो सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, हम खास एक नहज पर सीरत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकलाब वो कैसे बर्पा हुआ। और ये पूरे वाक़ियात बताते हैं कि ये घर में बैठे बिठाए नहीं हुआ, घर में बैठे बिठाए नहीं हुआ, मेहनतें की गई हैं, कोशिशें की गई हैं, तकालीफ उठाई गई है, जान तक दे दी गई है अल्लाह के राह में, तब जाकर ये दीन मुझ तक और आप तक पहुंचा है। हजरात मोहतरम, सीरत बताती है कि कामयाबी का राज मौके में नहीं बल्कि मौके से फायदा उठाने में है। हुजूर ने जब कभी भी मौका मिला आपने उससे फायदा उठाया, दावत को पहुंचा दिया, लोगों की तरबियत का इंतजाम किया। मगर बदकिस्मती यह है कि हम आज ये समझते हैं
یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آئیں اور وہ کام کریں. یقین مانیے گا فرشتے آج بھی آئیں گے، بلکہ یہاں فرشتے ہیں، اس محفل میں فرشتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. بیٹھے سن رہے ہیں، اپنی کتاب بند کر دی اور خطبہ سن رہے ہو، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہیں. اللہ آج بھی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر میری اور آپ کی مدد کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے اور آپ کو باہر نکلنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.